السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد المجید فیض آبادی اس موضوع کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلایا، جھوٹا واقعہ۔ شیعہ رافضی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ایک اعتراض کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ شیعہ قوم پوری جھوٹے اور دھوکے پر مبنی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلایا اور ان کا قتل کیا۔ استغفر اللہ، یہ ان غلیظ قوم کا عقیدہ ہے۔ ان جھوٹے لوگوں کا عقیدہ آج انہی کے گھر کی کتاب سے آشکار کریں گے۔ سبھی حوالے ان کے گھر کی کتاب سے دیے جائیں گے اور ان کے جھوٹے کا پردہ فاش کیا جائے گا۔ شیعہ رافضی یہ کہتے ہیں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ناراض تھی، جبکہ ان کی کتاب میں کچھ اور لکھا ہے۔ کتاب حق الیقین جلد اول میں لکھتا ہے ابو بکر نے عمر کی سفارش کی تو فاطمہ ان سے راضی ہو گئی۔ حوالہ حق الیقین جلد 1 صفحہ نمبر 202۔ شیعہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلایا اور انہیں مار ڈالا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو ان سے یہ سوال ہے کہ اس وقت مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر کہاں تھے؟ تو یہ کہیں گے کہ گھر پر تھے۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بچانے آگے کیوں نہیں آئے؟ ان شیعہ کا جھوٹا مذہب یہاں پھنس جاتا ہے تو پھر یہاں ایک اور نئی کہانیاں بنانے لگ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ میری وفات کے بعد میری تلوار مت اٹھانا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ بچانے نہیں آئے۔ شیعہ کا جھوٹا یہاں پکڑا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ بولتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نہیں بچایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلوار اٹھانے سے منع کر دیا تھا، لیکن ان کے گھر کی کتابیں یہ کہتی ہیں، دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی میں کوئی بری چیز دیکھتا ہوں تو میں آگ کو جلاتا ہوں اور کمبل کو بلاتا ہوں، یعنی اسے آگ میں ڈال دیتا ہوں اگر کوئی کفریہ چیز لے کر آتا ہے۔ حوالہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو فرما رہے ہیں کہ وہ جب بھی بری چیز دیکھتے ہیں تو اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ان کے سامنے اتنا برا ہو رہا تھا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روکا کیوں نہیں؟ ان کو آگ میں کیوں نہیں ڈالا؟ ان کا جھوٹا یہی پکڑا گیا۔ ابھی اور ان کا جھوٹ دیکھتے ہیں۔ شیعہ ملا احمد تبرسی لکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور زمین میں دے مارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور مارا تو اس وقت لوگ جمع ہو گئے اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رب کعبہ کی قسم، یہ علی رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے گا۔ اور لوگوں نے پھر منت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر مولا علی رضی اللہ عنہ سے منت کیا۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ حوالہ ان کے گھر کی کتابیں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار بھی اٹھائی۔ یہ سب شیعہ رافضی کے گھر کی کتابیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور ان کا گریبان پکڑا اور ان کو زمین میں دے مارا اور عمر رضی اللہ عنہ کی گردن کو پکڑ کر موڑا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو مار ڈالے، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا۔ حوالہ حق الیقین صفحہ نمبر 266۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار پکڑی اور تلوار پکڑ کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا سر کرب کرنے ہی لگے تھے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے معافی مانگنی شروع کر دی اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے معافی مانگی تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ حوالہ حق الیقین صفحہ نمبر 267۔ یہ ساری روایتیں، ساری باتیں شیعوں کی کتاب میں موجود ہے۔ اگر مولا علی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پکڑ سکتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار سکتے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں بچایا؟ مولا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اگر معاذ اللہ سیدہ فاطمہ پر
کچھ اس طرح کا ہوا تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح دفع کیوں نہیں کیا؟ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ یہ سب رافضیوں کی طرف سے من گھڑت روایتیں ہیں، اور یہ رافضی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سب رافضیوں کی گھر کی کتابیں تھیں جس میں معاذ اللہ استغفر اللہ صحابہ کا آپس میں لڑنا جھگڑنا تلواریں اٹھانا یہ سب موجود تھا، جبکہ اہل سنت والجماعت کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں بہت پیار کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ بنے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق عمل کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مطابق عمل کیا۔ حوالہ مسند احمد جلد 1 حدیث نمبر 1058۔ اب شیعہ رافضیوں کے جھوٹے دھرم کو ایک زہر کا پیالہ پلاتے ان کے گھر کی کتابوں سے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ حوالہ تہذیب الاحکام حدیث نمبر 10738۔ کربلا سے امام زین العابدین کے ساتھ زنجیر میں جکڑ کر ایک اور اہل بیت کے شہزادے کو شام لے جایا گیا، جن کا نام ہے عمر بن امام حسن رضی اللہ عنہ۔ آپ امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے، آپ کی عمر صرف 11 سال تھی۔ یزید نے آپ سے اپنے بیٹے سے کشتی کرنے کو کہا تو آپ نے فرمایا اس طرح نہیں ہوگی، ہم دونوں کو ایک ایک خنجر دے دو، پھر میں اس سے لڑتا ہوں تاکہ اسے قتل کر دوں۔ حوالہ شیعہ کتاب مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 119، بحار الانوار صفحہ نمبر 143 145، سنی کتاب تاریخ طبری صفحہ نمبر 339۔ مولا علی رضی اللہ عنہ تو اپنی شہزادی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کروا رہے ہیں، یہ شیعہ کے معتبر کتاب میں موجود ہے۔ اگر معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کا گھر جلاتے تو کیا مولا علی رضی اللہ عنہ ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرواتے اور اپنے بیٹوں کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھتے؟ ان سے صاف یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، اور یہ سب من گھڑت روایت اور من گھڑت کہانیاں ہیں۔ ایسے ہی مسئلہ مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں، اور کسی بھی شرعی مسائل کے لیے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے